تو اسرائیل نے تہران کے ساتھ ساتھ بیروت پر آج بھی حملے جاری رکھے اور یہ 4 دن سے حملے جاری ہیں۔ اس میں اب تک 787 افراد شہید ہو گئے ہیں، جن میں 176 بچے شامل ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 96 افراد شہید ہوئے، جس میں 13 فوجی شامل ہیں، اور اسرائیلی حملوں سے اصفہان، شیراز گونج اٹھا۔ اصفہان میں متعدد مقامات پر آگ لگی۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ بھی کر دیا، ویسے ان کے دعووں میں صداقت کیا ہے اس کا تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے سرکاری ریڈیو ٹیلی ویژن نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ اچھا، تہران اور بیروت میں فضائی حملوں کے ذریعے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کے کمانڈ سینٹرز اور گوداموں پر حملے کیے گئے، جبکہ اسرائیل ایران کی حمایت یافتہ گروپ کے خلاف اپنی مہم کو آگے بڑھائے گا۔ ایران نے اسرائیل پر خیبر شکن میزائلوں سے حملے کیے، اور آپ کو بتائیں کہ بیرشیبا میں اسرائیلی فوج کا مواصلاتی مرکز تباہ کر دیا۔ بیت شمس میں 10 اسرائیلی ہلاک ہوئے اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم نتن یاہو کے دفتر کو بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ he's hiding somewhere and reports are telling he's not even in Israel. وہ یورپ میں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں، جبکہ فضائیہ کے کمانڈر جو ٹامر بار کی رہائش گاہ تھی اس کو بھی میزائلوں سے داغا گیا۔ اب سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ ہوا۔ سعودی وزارت دفاع نے امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنانے کی تصدیق بھی کی۔ پھر ترجمان کے مطابق یہ بتایا گیا کہ سفارت خانے کی عمارت سے ڈرونز آ کر ٹکرائے، جن سے عمارت میں آگ لگی اور ایک حصے کو جزوی طور پر نقصان بھی پہنچا۔ اچھا، الجزیرہ یہ بتاتا ہے کہ سعودی فورسز نے ریاض اور قریبی شہر الخرج کی جانب سے بڑھنے والے 8 ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کر دیا، جبکہ قطر نے ایران کے 2 لڑاکا طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب قطر کی بحری اور فضائی دفاعی نظام نے 7 بیلسٹک میزائلوں کو اور 5 ڈرونز کو فضا میں تباہ کیا۔ برطانیہ بھی شامل ہو گیا، تو برطانیہ نے بھی امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی، اور یہ سب کو پتا تھا کہ یہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اچھا، امریکی سینٹ کام نے ایران کے حملوں میں 6 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، اور امریکی افواج نے حال ہی میں 2 لاپتہ فوجیوں کی باقیات برآمد کی ہیں۔ تو فرسٹ ٹائم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس چیز کی اونرشپ لی جا رہی ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ ہلاکتیں امریکی فوجیوں کی بھی ہوئی ہیں۔ تو دونوں فوجی ایران کے ابتدائی حملوں میں مارے گئے تھے، اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے خلیج عمان میں تمام ایرانی بحری جہازوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ 2 دن پہلے 11 ایرانی جہاز تھے، اب ایک بھی موجود نہیں، سب دعویٰ دوسری جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، ذرا اس حوالے سے پھر بات کر لیں گے، شامل گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر اقبال فورم تجزیہ کار محمد حسین باقری۔ بہت شکریہ محمد حسین باقری صاحب، آپ نے شام رمضان کے لیے وقت نکالا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران سے اصل جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، بڑی کارروائی جلد ہوگی، تو اگلا مرحلہ انتہائی ہولناک ہوگا۔ موجودہ حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نئی حکمت عملی ہے، یہ کوئی حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی ہے، یا پھر یہ امریکہ اور اسرائیل کی بوکھلاہٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے۔ یاد رہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو کانفیڈنس ہے پچھلے 4 دنوں میں اس سطح تک گری ہے کہ وہ بات کرتے ہوئے بھی ان کی شکل سے نظر آ رہی ہے کہ وہ کتنے پریشانی کا شکار ہے۔ اگر انہوں نے ابھی تک اسٹارٹ نہیں کیا ہے وہ، تو IRGC کی بیانیہ بھی آپ اپنے سامنے رکھیں، جنہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک ہم نے اپنا فرسٹ اور سیکنڈ جنریشن بیلسٹک میزائلز یوز کیے، ہمارے پاس تھرڈ اینڈ فورتھ جنریشن بیلسٹک میزائلز بھی موجود ہیں کہ اگر امریکہ کوئی اس طرح کی اور بھی گستاخی کرنے پر اترے تو ہم وہ بھی یوز کریں گے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ جنگ 1-2 دن کی جنگ نہیں ہے، یہ لمبی جنگ ہوگی، طویل المدت جنگ ہوگی، اور اس جرادے زیادہ مضبوط ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جیتے جس کے پاس ہتھیاریں بڑی ہے یا سب سے موسٹ پاورفل ملٹری مائٹ رکھتی ہو۔ جن کے پاس پاور اور ملٹری مائٹ ہے وہ بے شک جنگ کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ جنگ کو ختم کرنے کے لیے عزم اور ارادوں کی ضرورت ہے، اور مجھے لگتا ہے IRGC اور ایرانی عوام کے پاس اب یہ عزم اور ارادہ پوری طرح موجود ہے۔ اچھا، ایک چیز اور آپ سے میں جاننا چاہوں گی، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے شروع تو کر دی، ختم کیسے ہوگی یہ بڑا مشکل ہے۔ اب یہ جو ایران نے ظاہر ہے جس طریقے سے دیگر کنٹریز کو جس میں امریکہ کے بیسز سے نشانہ بنایا، تو مشکلات کیا آپ کو لگتا ہے ایران کی بڑھیں گی؟ دوسرے، امریکی صدر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کے امکانات کتنے؟ گو کہ ایک طریقے سے بیان یہ بھی آیا تھا کہ اپنے اس بیان سے شاید انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے
खुदा ना खास्ता, तो क्या सूरत हाल बन सकती है? और आप मुझे आवाज नहीं आ रही थी, आप सवाल रिपीट करें क्या लास्ट हिस्सा जो ज़मीनी है। तौर पर अमरीकी फ़ौज आगे बढ़ सकती है ईरान में? डोनाल्ड ट्रंप ने ये इंदिया दिया है कि हम ज़मीनी फ़ौज भेज सकते हैं ईरान में। ये इम्पॉसिबल है। ईरान 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का सरजमीन है, और अगर इसके ऊपर एक भी अमेरिकन सोल्जर्स या इसराइली सोल्जर्स पाँव रखेंगे तो ईरान उनका कब्रिस्तान बनेगा। ये तो ट्रम्प साहब को भी पता है, नेतन्याहू को पता है, पूरा वेस्ट वॉल को भी पता है। ईरान के अंदर फूड सोल्जर्स लाना इम्पॉसिबल है, ये तो खुदकुश धमाके के बराबर है। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अब मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है, मीडिएशन करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ईरान इज़ नॉट रेडी टू सिट ऑन द टेबल नाउ। ईरान वांट्स टू रिटेलिएट और ईरान भरपूर जवाबी कार्रवाई करना चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि अब ये मज़ीद बात ख़त्म कहाँ पर होगी? अभी मज़ीद कितना तवील होता जाएगा? अगर मुज़ाकरात नहीं करेगा ईरान, या अगर सीज़ फायर की तरफ नहीं आएगा, तो फिर मामला कैसे थमेगा? याद रखें, ये एक गलत फहमी हो रही है कि ईरान मुज़ाकरात नहीं करता। नहीं, ईरान का शर्त है मुज़ाकरात करने के लिए। ईरान कहता है सबसे पहले जिन्होंने स्टार्ट की थी जंग, वो अपने फायर्स रोक लें, रोकने के बाद हमें गारंटी मिले कि ये दोबारा हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, उसके बाद हम मुज़ाकरात की बात करने को तैयार हैं। जंग के बीच में हम कभी भी मुज़ाकरात की बात नहीं करेंगे। अब ये अमेरिकन और इसराइली हुकाम के पास है कि अगर वो जंगबंदी चाहते हैं तो वो पहले अपने फायर रोक लें। ये याद रखें, ईरान ने ये जंग स्टार्ट नहीं की थी, और अभी भी ईरान का IRGC का जो रिटेलिएशन वेव्स है वो आप देख लें, ये 15वीं रिटेलिएशन वेव्स है। ये उस वक्त होती है जब ईरान के सरजमीन के ऊपर कोई मिसाइल गिरता है। अभी से अगले 1 साल तक अगर एक भी मिसाइल नहीं गिरते तो आप IRGC की तरफ से कोई इस तरह की मिसाइल फायर होने की खबर नहीं सुनेंगे। ईरान रिटेलिएट करता जा रहा है, कोई प्रीएम्प्टिव अटैक भी नहीं किया है और अटैक कर भी नहीं रहा है, ये सिर्फ रिटेलिएट कर रहा है। अगर जंगबंदी चाहते हैं तो ये पहले अपने फायर रोक लें, रोकने के बाद मिडिल कंट्रीज या जो भी इंटरमीडिएटरी बनना चाह रहे हैं वो आके बेशक बात करें। ईरान हैज नेवर क्लोज्ड इट्स डोर्स ऑन नेगोशिएशन। ये याद रखें। अभी मार्क रूबियो की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, इनसे पूछा गया कि आपने अटैक क्यों किया जब ईरान मुज़ाकरात कर रहे थे, तो एक अजीब सूरत हाल है कि रूबियो साहब बता रहे हैं इसलिए कि हमें डर था इसराइल हमसे पहले उनके ऊपर अटैक करेगा। तो अगर इसराइल, आपको डर है कि इसराइल पहले अटैक करता है तो आप इसराइल को रोकें, आप उसकी जगह ईरान के ऊपर प्रीएम्प्टिव अटैक क्यों कर रहे थे? तो ये नेगोशिएशन जरूर होगी, लेकिन उस वक्त होगी जब पहले जिन्होंने स्टार्ट किए ये फायर वो अपना फायर रोक ले, नहीं तो ईरान रिटेलिएट करता जाएगा। रिटेलिएशन में जाहिर है नेगोशिएशन की बात नहीं है। बाकरी साहब साथ ही रहिएगा। मीन